والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا سب سے بڑا انعام کسی بندے اور بندی کے لیے یہ ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے. مغفرت سے بڑا کوئی انعام نہیں. حتیٰ کہ وہ گنہگار لوگ جو پورا سال عموماً اللہ کی نافرمانی میں اور فسق و فجور میں گزارتے ہیں، انہیں زیادہ پرواہ نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے احکام کی، وہ بھی اگر رمضان میں گناہوں سے رک جاتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اخیر تک ان کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے. جن کی اخیر تک بھی نہیں ہوئی لیکن وہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، تو عید کی رات میں ہو جاتی ہے. اور اس سے بڑا کوئی بدنصیب نہیں ہے جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو. جیسے کسی تاجر کا کام اگر سیزن میں بھی نہیں چلا تو پھر کب چلے گا؟ سیزن کا تو انتظار ہوتا ہے. تو رمضان اللہ کی رحمت کا اور مغفرت کا سیزن. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لیلۃ القدر کی فضیلتیں سنی، جس کو ہم شب قدر کہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی مقبول عبادت نصیب فرمائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کا جب نام آئے تو کہے بغیر فوراً درود شریف پڑھنا چاہیے. پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، یعنی اگر مجھے کسی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر ہے، تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ سوچئے کیا بتلائیں گے حضور؟ جو سب سے بڑی دولت ہوگی، جو سب سے بڑی نعمت ہوگی، وہی تو بتلائیں گے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ اللہ سے مانگنا، یا واسع الفضل اغفر لی، اے بے حساب دینے والے جس کی عطا اور جس کے فضل کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، اے بے حساب دینے والے میری مغفرت کر دے. مغفرت ہو گئی تو بندہ جنت میں جائے گا، بندہ ہو یا بندی. اور جنت میں چلے گئے تو سب کچھ مل گیا. جیسے کوئی ملک ہے بہت خوشحال ہے، وہاں بڑی نعمتوں کی فراوانی ہے،
لیکن وہ جلدی سے اپنے یہاں آنے کے لیے کسی کو ویزا نہیں دیتا. بندہ کیا چاہتا ہے؟ ویزا مل جائے. وہ یہ اپلائی نہیں کرتا مجھے آپ کے ملک کی فلاں چیز چاہیے فلاں، وہ صرف ویزے کے لیے اپلائی کرتا. ویزا مل گیا آ گیا تو سب کچھ ملے گا. اسی طرح مغفرت جنت کا ویزا ہے. جسے جنت کا ویزا مل گیا اور جو جنت میں چلا گیا اب اسے سب کچھ ملے. لیکن مغفرت پانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں. چونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، ابھی پہلا عشرہ ہے. اللہ پہلے عشرے کی رحمتیں، دوسرے عشرے کی برکتیں، مغفرت، اور تیسرے عشرے میں جہنم کی آزادی، سب سے اللہ تعالیٰ ہمیں پورا پورا حصہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کچھ خاص راتیں عطا فرمائی، اس لیے کہ اللہ کو معلوم ہے میں نے اپنے ایمان والے بندوں کو عمر دی ہے چھوٹی، کام ہے بہت بڑا، سفر بہت لمبا ہے، بہت زیادہ تیاری کی ضرورت ہے، اور اتنی چھوٹی عمر میں اتنی تیاری ہو نہیں پائے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ فرمایا. اللہ چاہتے تو جس طرح ایک گناہ پر ایک سزا ملتی ہے، ایک نیکی پر ایک انعام دیتے، لیکن انعام والوں پر، ایمان والوں پر اللہ نے مہربانی فرمائی کہ گناہ پر تو ایک سزا لیکن نیکی پر 10 انعام. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ. تو اب اگر کسی کی 70 سال کی عمر ہے اور اس نے وہ پوری عمر نیکی اور تقوی میں گزارا تو اس کو 10 سے ضرب دے دیجیے، 700 تو ہو گیا. وہ 700 سال کی عمر والے کے برابر ہو گیا. پھر اتنی پر اکتفا نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر یوں فرمایا کہ یہ 10 گنا تو ہم کم سے کم دیتے ہیں. دل میں ہماری جتنی محبت ہوگی، ہم سے ملاقات کا جتنا یقین ہوگا، آخرت کا جتنا استحضار ہوگا، اور اسی سب کے نتیجے میں عمل میں جتنا زیادہ اخلاص ہوگا، ہم پھر اس 10 کو بھی ملٹیپلائی کریں گے. اور چونکہ مال انسان بڑی محنت سے کماتا ہے، بڑی مشکل سے مال ہاتھ آتا ہے، اور دنیا کا نظام اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر ضرورت کو اللہ نے اپنی حکمت سے مال کے ساتھ جوڑ دیا. گھر بنانا ہے تو مال چاہیے، گاڑی خریدنا ہے تو مال چاہیے، روٹی لینا ہے تو مال چاہیے، گوشت لینا ہے تو مال چاہیے، کپڑے خریدنا ہے تو مال چاہیے، ہر جگہ پیسہ چاہیے نا. تو دل میں پیسے کی محبت ہوتی ہے، انسان بچانا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے، وہ بخیل ہوتا ہے. پتہ نہیں کیا ضرورت ہو جائے، خاص طور سے عمر جب ڈلنے لگتی ہے تو بڑھاپے میں اسے اور ڈر لگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا جب بندہ میری محبت میں، میری رضا کے لیے مال خرچ کرتا ہے تو میں اس کو ایک کا بدلہ 10 نہیں دیتا، ایک کا بدلہ کم از کم 700 دیتا ہوں. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کسان نے زمین میں ایک دانہ بویا، اس سے جو پودا نکلا اس پودے میں 7 بالیاں لگیں اور ہر بالی میں 100 دانے، 700 ہو گئے. پھر فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں اس کو ڈبل کرتے ہیں. اور یہ اس ڈبل کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی. مضاعفہ کا لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کی خصوصیت ہے مبالغہ، یعنی بہت زیادتی. علماء نے فرمایا کہ جتنی اللہ کی محبت ہوتی ہے، جتنا اخلاص ہوتا ہے، اسی کے بقدر اللہ تعالیٰ ڈبل کرتے ہیں، یعنی 700 کو 1400 کر دیتے.
اور زیادہ دل میں اللہ کی محبت ہے تو 14 کو 2800 کر دیتے، اور زیادہ دل میں اللہ کی محبت ہے تو 2800 کو 6400 کر دیتے، اس طرح اس کو ملٹیپلائی کرتے رہتے انسان کا حساب فیل ہو جائے گا، اتنا عطا فرمائیں گے اللہ تعالی۔ بعض بندے ایسے آئیں گے اللہ کے پاس کہ ان کے پاس اجر کے پہاڑ ہوں گے، وہ حیرت سے دیکھیں گے اللہ یہ میری کس نیکی کا بدلہ ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ تمہارا صدقہ ہے۔ وہ کہیں گے اللہ اتنا تو میں نے پوری زندگی کمایا بھی نہیں تھا، میں نے جو کمایا اس میں سے اپنے اوپر بھی خرچ کیا، اپنے بال بچوں پر بھی خرچ کیا، اپنا مکان بھی بنایا، اپنی گاڑی بھی لی، اپنے بچوں کو پڑھایا، اور اس کے ساتھ میں نے اللہ آپ کی رضا کے لیے کچھ خرچ بھی کیا، تو اتنا تو میں نے ٹوٹل کمایا بھی نہیں تھا، اتنا صدقہ میں نے کب کیا؟ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندے تو نے صدقہ کیا تھا اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن تیرے دل میں میری محبت اتنی تھی کہ اگر میں نے اس سے بھی زیادہ تجھے مال دیا ہوتا تو تو اس سے بھی زیادہ صدقہ کرتا، اس محبت کے نتیجے میں نے اتنا بڑھا دیا۔ عربوں کے یہاں گھوڑوں کی بہت اہمیت ہوتی تھی، عرب گھوڑوں کو بہت اہتمام سے پالتے تھے تاکہ وہ جوان ہوں، سواری کے قابل ہوں، ان کی ضرورت پوری ہوتی تھی۔ عربوں کے یہاں گھوڑوں کی وہی اہمیت تھی جو آپ کے یہاں کار کی اہمیت ہے۔ ہر شخص اپنی گاڑی کتنا سنبھال کے رکھتا ہے، گاڑی نہیں ہوگی تو کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب تم لوگ صدقہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پالتے ہیں جیسے تم اپنے گھوڑے کے بچوں کو پالتے ہو، اس طرح پال کر کے اللہ تعالیٰ بڑا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی خصوصی مہربانی ہے، اس لیے کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں اور بندیوں کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اتنے پہ ہی بس نہیں کیا اللہ نے، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اور رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا اجر دوسرے دنوں کے مقابلے میں بہت بڑھ گیا۔ جیسے بارش ہوتی ہے، ہلکی ہلکی رم جھم بارش برستی ہے اور ہر طرف ہریالی ہو جاتی ہے، اسی طرح رمضان کے پورے مہینے میں ہر سیکنڈ اللہ کی رحمت برستی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے دلوں میں ہریالی ہوتی ہے۔ صاف نظر آتا ہے رمضان میں جتنا اللہ کو یاد کرنے کا، جتنا ذکر و تلاوت کا، جتنا نماز کا دل چاہتا ہے، دوسرے دنوں میں دل کا وہ حال نہیں ہوتا۔ یہ اس رحمت کی برسات کا نتیجہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رمضان میں نیکیوں کو آسان کر دیتے ہیں، عبادتوں کو آسان کر دیتے ہیں اور بھاؤ بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تیاری کے لیے رمضان شروع ہونے سے 15 دن پہلے خاص رات عطا فرمائی، جس کو شب برات کہتے ہیں، تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ رمضان کی تیاری میں گزارتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رمضان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے میں پورے شعبان اس کی تیاری کرتا ہوں۔ تو ایک ایمان والے نے پورے شعبان تیاری کی، لیکن اللہ کو معلوم ہے جتنی تیاری ہونی چاہیے اتنی نہیں ہو پائے گی، ایک رات میں اس کو اٹھا کے کہیں سے کہیں پہنچا، لمبا فاصلہ طے کرا دیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں میرے بندے میری بندیاں رمضان میں مجھ کو راضی کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن سفر بہت لمبا ہے، مسافت بہت طویل ہے، کام بہت زیادہ ہے، عمریں بہت چھوٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور انعام فرمایا، لیلۃ القدر عطا فرمایا، جس کو ہم اپنی زبان میں شب قدر کہتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یوں نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، 1000 مہینوں سے اب کتنی بہتر ہے؟ 2000 کے برابر، 3000 کے برابر، 5000 کے برابر، الگ الگ لوگوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہے، جس نے جتنی زیادہ نیکی اور تقوی کی زندگی گزاری ہے، جس نے رمضان کے ایک ایک سیکنڈ کو جتنا زیادہ وصول کرنے کی کوشش کی ہے، لیلۃ القدر کو اس کے لیے 1000 مہینوں سے اتنا زیادہ بہتر بنائے۔ تو ہم چاہیں تو اپنی لیلۃ القدر کو بھی بہت بہتر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے
پورے دنوں میں جتنا زیادہ ہو سکے اللہ کو یاد کریں اور اللہ سے مغفرت مانگیں. شب قدر ہو یا لیلۃ القدر ہو، شب برات ہو یا یہ شب قدر ہو جس کو لیلۃ البرات اور لیلۃ القدر کہتے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا انعام مغفرت ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی ان راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ان میں سے ایک تو مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا. اللہ کا فضل ہے، اس بیماری سے تو اللہ نے ہم سب کو بچایا ہوا ہے. اللہ ہمیشہ بچا کے رکھے. کفر اور شرک کی نحوست سے اللہ سب کی ہمیشہ حفاظت فرمائے. دوسرا شراب کا عادی ہے، اللہ کا احسان ہے اس سے بھی اللہ نے بچایا ہوا. ایک اور ہے اور وہ خطرے کی بات ہے. فرمایا اور تیسرا وہ ہے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ان راتوں میں بھی، جو اپنے دل میں بغض رکھتا ہے. فلاں سے ناراض ہے، فلاں سے ناراض، فلاں موقع پر بہن نے یہ کہہ دیا تھا، فلاں موقع پر بھائی سے یہ بات ہو گئی تھی، فلاں رشتہ دار، میں تو اس کے گھر نہیں جاؤں گا، میں تو اس کا وہ نہیں دیکھوں گا، میں تو اسے کبھی معاف نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اس کی غلطی ہو، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم بھی تو غلطی کرتے ہو نا، پھر بھی تمنا رکھتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں، تو پھر تم دوسروں کی غلطیاں کیوں نہیں معاف کرتے ہیں؟ ختم کرو معاملہ، معاف کرو، بس جو ہو گیا ہو گیا، معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک، جس نے تم سے رشتہ کاٹ دیا ہے تم اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اسے معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، اور جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے اس سے بھلائی کرو. کسی نے ہمارے راستے میں کانٹے ڈالے، ہم نے اس کے راستے میں کانٹے ڈالے، تو پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی، چلنے کا راستہ کہاں بچے گا؟ کوئی کانٹے ڈالے تو ہم پھول ڈالیں، کوئی کانٹے ڈالے تو ہم کم سے کم ان کانٹوں کو ہٹائیں. تو مغفرت کے لیے یہ شرط ہے کہ ہمارے اندر بھی معاف کرنے کی صفت ہو. ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ شرط ہے کہ خود ہمارے اندر بھی معاف کرنے کی صفت. آپ کہیں گے کیسی عجیب بات ہے، ہم اللہ سے معافی چاہتے ہیں ہمارے اندر معاف کرنے کی صفت ہو. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. اللہ بہت سخی ہے، تمہارا دل چاہتا ہے اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے، مجھے یہ دے دیجئے. چاہتے ہو نا، تمہارا کوئی حق تو نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دے دے. کسی نے اللہ تعالیٰ کو کوئی قرض تو نہیں دیا، پھر بھی ہر بندہ چاہتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں پھر تم بھی ایسے بنو، تم بھی اپنی کمائی میں سے ذرا دوسروں کو دینا شروع کرو، تم بھی صدقہ کرو، تم بھی خیرات کرو، تم بھی اپنی کمائی میں دوسروں کا حق سمجھو. ایمان والوں کا حال تو یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، وہ اپنا پیسہ ضرورت مندوں کو اس طرح جا کر کے دیتے ہیں، اس طرح ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان کے بزنس میں پارٹنر ہیں، یہ ان کا حصہ پورا کرنے جا رہے ہیں، ان کا حق ادا کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو کھلاتے پلاتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے. ان سے کہتے ہیں لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، نہ ہمیں تم سے پلٹ کر کوئی بدلہ چاہیے نہ شکریہ چاہیے. اس کا ابتدار نہیں ہے تمہارے گھر میں شادی ہوئی تو ہم نے چپکے سے اتنا پہنچایا، اب ہمارے گھر میں شادی ہوگی تو ہم دیکھیں گے تم کتنا لے کر کے لکھ کر کے رکھیں گے. اتنا ہم نے دیا تھا اس کے برابر آیا کہ نہیں آیا، نہیں آیا تو ناراض ہو گئے. منع کیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا ولا تمنن تستكثر، زیادہ لینے کی امید میں کسی پر احسان مت کرو، جو بھلائی کرو اللہ کے لیے کرو. تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ،
اللہ والے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو. معافی چاہتے ہو تو معاف کرنا سیکھو. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ایک صاحب تھے، نیک تھے، متقی تھے، بہت پابندی سے جماعت میں وقت لگاتے تھے، تکبیر اولا سے پہلی صف میں نماز پڑھتے. ایک زمانے میں میرے مصلی تھے، لیکن غصہ بڑا خطرناک تھا. تھے بھی اس خاندان سے جو غصے کے لیے مشہور ہے، تو بڑا خطرناک غصہ تھا. ایک بیوی کی چھٹی کر چکے تھے اپنے غصے کی وجہ سے، دوسری سے کسی بات میں ناراض ہو گئے. بچے تھے بڑے جوان، بعض بچے شادی شدہ. انہوں نے کہا اچھا تم نے میرے گھر میں رہ کر میری نافرمانی کی، بس تم اپنا سامان تیار کرو اور میں جا رہا ہوں مولانا کے پاس مشورہ کرنے. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. میرے پاس آئے، مسجد میں تشریف لائے. مولانا میری بیوی نے میرا کہنا نہیں مانا. بیچارے نے کوئی بڑا گناہ نہیں کیا تھا، بس ان کا کہنا نہیں مانا تھا کسی بات. میری بیوی نے میرا کہنا نہیں مانا، میرے گھر میں رہتی ہے، میری بیوی ہے اور میرا کہنا نہیں مانا. میں اس سے کہہ کر کے آیا ہوں سامان تیار کرو، تمہاری چھٹی کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا، میں غلط تو نہیں کر رہا. مجھے خیال ہے اگر میں کہوں گا آپ غلط کر رہے ہیں تو پتہ نہیں یہ کھڑے کھڑے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں بالکل ٹھیک ہے، آپ بیٹھیے بیٹھیے، کچھ بات کرتی. میں نے اپنے بچے سے کہا جاؤ بیٹا پانی لے کر کے پانی پی لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ آگ ہے، پانی پیو ٹھنڈا ہو جائے. کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ. تو وہ کھڑے تھے، ان کو بیٹھایا، حرکت نشست بدلے، انداز بدلے، پانی پلائے. پھر میں نے کہا آپ نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، آپ کو حق ہے سزا دینے کا، اس لیے کہ وہ آپ کی بیوی ہے. مجھے صرف ایک بات بتلا دیجیے، آپ سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کہنے لگے گناہ تو ہوئے. کیا دل چاہتا ہے اللہ معاف کر دیں یا سزا دیں اور جہنم میں ڈالیں؟ کہ نہیں میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ معاف کر دیں. کیوں معاف کریں گے اللہ؟ اللہ کی دی ہوئی زندگی، اللہ کی دی ہوئی روزی، اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہو، اللہ کی دی ہوئی زندگی جیتے ہو اور اللہ کی نافرمانی کرتے ہو. اللہ کہیں گے میں نہیں معاف کرتا. میری بندی تمہارے گھر میں تھی، حالانکہ وہ گھر تمہارا نہیں تھا، میرا تھا. تمہاری کمائی سے کھاتی تھی، حالانکہ وہ پیسہ تمہارا نہیں تھا، میرا تھا. تمہارے ذریعے میں نے اس کو دیا تھا، تمہارے ذریعے پہنچایا تھا. اس نے تمہاری نافرمانی کی تو تم معاف نہیں کر سکتے تھے، تم نے میری نافرمانی کی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. پورا حساب دو ورنہ سیدھے سیدھے جہنم میں جاؤ. اور پھر میں نے ان کا نام لے کر کے کہا اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، جن کو معاف کرنا نہیں آتا انہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ مجھے معاف کریں گے. آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، آپ ابھی چھٹی کر دیجئے، لیکن اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائے. نیک آدمی تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. انہوں نے کہا مولانا آپ نے تو میری آنکھیں کھول دی، میں اللہ کے لیے میں نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور آئندہ کبھی ناراض نہیں ہوں. میں نے کہا بس معافی چاہیے تو معاف کرنا سیکھو، مغفرت چاہیے تو دوسروں کے لیے نیک اور ہمدرد بنو، دوسروں کی غلطیوں کو نظر انداز کرو. یہی تو ہمارا دل چاہتا ہے. اللہ میں بڑا گنہگار ہوں لیکن اللہ معاف فرما دیجئے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ کہیں گے ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، پہلے میں یہ دیکھوں گا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم بھی تو معاف کرنا سیکھو. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، حضور نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن، رحمان انہی پر رحم فرماتے ہیں جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں. جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے ہیں انہی پر رحمان رحم فرماتے ہیں. ورق کو پلٹ دیجئے، اس کا معنی یہ ہے جن کو دوسروں پر ترس نہیں آتا، جو دوسروں کے ساتھ رحم کا معاملہ نہیں کرتے، انہیں اللہ سے اس کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ اللہ ان پر رحم فرمائیں گے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرو. اللہ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دے. اس کے لیے یہاں جتنے لوگ ہیں آج ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ عہد کر لیں اور اللہ سے نیت کر لیں، اللہ ہمیں زندگی میں جب کبھی کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی شکایت پہنچی ہو، اللہ آپ کی رضا کے لیے ہم نے سب کو معاف کر.
بھائیوں کو، بہنوں کو، رشتہ داروں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اپنوں کو، پرائے کو، جس نے بھی، چاہے اس کی جتنی غلطی رہی ہو، غلطی ہی تو معاف کی جاتی ہے، غلطی نہ کی ہو کسی نے تو کون معاف کرے؟ چاہے جتنی غلطی کی، اللہ میں نے معاف کر، اللہ اب میری درخواست ہے، میں بھی آپ کا گنہگار بندہ ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، پتہ نہیں رمضان زندگی میں دوبارہ ملے گا یا نہیں ملے گا، بس اللہ مہربانی فرما دیجئے اسی رمضان میں مجھے بھی معاف کر۔ اللہ یہ نعمت مجھے بھی عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔